بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا آخری حصہ شروع کرتے ہیں۔ یوم حساب۔ اندلس کے عوام جس قدر حسن اللیث کی فتح سے خوش تھے، اس سے کہیں زیادہ ملوک الطوائف کی غداری اور بدعہدی سے برہم تھے۔ ملک کے ہر گوشے میں اس گروہ کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، جس نے ایک صدی تک قوم کے خون اور آنسوؤں سے اپنے عشرت قد تعمیر کیے تھے۔ اندلس کی ہر مسجد اور ہر درس گاہ میں علماء کا وہ فتویٰ سنایا جانے لگا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملوک الطوائف قسطلہ کے نصرانی حکمران کے ساتھ ساز باز کرنے کے بعد اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہو چکے ہیں۔ امیر یوسف اب ان کے ساتھ ہر سابقہ عہد و پیمان سے آزاد ہیں۔ اب ان کا یہ حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ ملوک الطوائف کو بلا تعامل اقتدار سے محروم کر دیں۔ فقہا نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم اپنے اس فتوے کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم غلط رستے پر ہیں تو عاقبت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے اندلس کو ان بادشاہوں کے اقتدار سے نجات نہ دلائی تو یہ ملک کو کفار کے حوالے کر دیں گے، اور اس صورت میں آپ خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور فتوے میں علماء نے تقریباً تمام حکمرانوں پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے تھے۔ اس فتوے میں معتمد کے ساتھ رمیکہ کا ذکر بھی کیا گیا تھا، اور اس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو عیش و عشرت اور شراب خوری میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اشبیلیہ میں فسق و فجور کا جو سیلاب امڑ آیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ملکہ رمیکہ ہے۔ جہاں تک اندلس کے عوام کا تعلق تھا، انہیں بیدار کرنے کے لیے اب ان فتووں کی ضرورت نہ تھی۔ حسن اللیث کے شہیدوں کا خون اور ملوک الطوائف کی غداری کا ناقابل تردید ثبوت انہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ غرناطہ کے حریت پسندوں نے پہل کی اور امیر عبداللہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ قاضی ابو جعفر قلعے میں بیٹھ کر باغیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ عبداللہ نے الفانسو سے مدد ملنے کی امید پر باغیوں کو سختی سے دبانا شروع کر دیا۔ حریت پسندوں میں امیر عبداللہ کے ایک بااثر وزیر مومل کی قیادت میں غرناطہ سے راتوں رات فرار ہو گیا۔ انہوں نے لوشا پر قبضہ کر کے امیر یوسف کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ امیر عبداللہ نے فوج بھیج کر مومل اور اس کے ساتھیوں کو، جن میں غرناطہ کے نہایت بااثر علماء شامل تھے، گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں کو غرناطہ لا کر بازاروں میں پابائے زنجیر پھرایا گیا۔ اس عرصے میں امیر یوسف الفانسو کے لشکر کو پسپا کرنے کے بعد قلعہ حسن اللیث کے قریب اپنے مستقر میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے غرناطہ کے حالات سے باخبر ہوتے ہی فوج کے چند دستوں کے ساتھ غرناطہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کو یہ پیغام بھیج دیا کہ الفانسو کی فوج اب تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گی۔ میں اسے قسطلہ کی حدود تک پہنچا کر واپس آ رہا ہوں۔ اب تمہارا یوم حساب دور نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ نہ کرو اور مومل اور اس کے ساتھیوں کو فوراً رہا کر دو۔ عبداللہ نے کچھ اپنی ماں کے سمجھانے پر اور کچھ الفانسو کی طرف سے مایوس ہو کر قیدیوں کو رہا کر دیا، اور امیر یوسف کے پاس اپنے ایلچی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس لیے میں ذاتی طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر یوسف نے غرناطہ سے 8 میل دور ڈیرے ڈال دیے۔ عبداللہ بیش قیمت تحائف لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو امیر یوسف کے حکم سے اس کے سامنے 2 قیدی پیش کیے گئے۔ ایک زیاد تھا اور دوسرا غرناطہ کا باشندہ تھا۔ امیر یوسف نے عبداللہ سے سوال کیا، تم ان کو جانتے ہو؟ عبداللہ نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ امیر یوسف غرناطہ کے قیدی کی طرف متوجہ ہوا، تم اسے جانتے ہو؟ قیدی نے جواب دیا، ہاں، میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میں نے 8 سال ان کی خدمت کی ہے، بدترین کام سر انجام دینے کے لیے یہ ہمیشہ مجھے منتخب کیا کرتے تھے۔ میں ان کا ایلچی بن کر الفانسو کے پاس گیا تھا۔ میں نے ان کی طرف سے اسے بیش قیمت جواہرات کی ایک تھیلی بھی پیش کی تھی۔ غرناطہ کے شاہی محل کے تمام ملازم اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں امیر عبداللہ کا نمک خوار ہوں۔ عبداللہ بھی سہمی ہوئی نگاہوں سے امیر یوسف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ امیر یوسف نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، خاموش، میں انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا، اسے لے جاؤ۔ 2 سپاہی عبداللہ کو بازوؤں سے پکڑ کر دوسرے خیمے میں لے گئے۔ وہاں اس کے ہاتھوں میں تکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ امیر غرناطہ کو گرفتار کرنے کے بعد امیر یوسف بن تاشفین نے شہر کا رخ کیا۔
اہل غرناطہ نے تشکر کے آنسوؤں سے اپنے نجات دہندہ کا خیر مقدم کیا۔ شاہی محل کے پہرے داروں نے کسی مزاحمت کے بغیر دروازے کھول دیے۔ اگلے دن غرناطہ کے ہزاروں مسلمان مسجد میں جمع ہو کر امیر یوسف کا یہ اعلان سن رہے تھے کہ غرناطہ کی نئی حکومت اسلامی آئین کی پابند ہوگی اور تمام غیر شرعی ٹیکس منسوخ کیے جائیں گے۔ چند دن بعد امیر یوسف کی باقی فوج بھی غرناطہ پہنچ گئی۔ سعد، احمد، میمونہ اور الماس فوج کے آخری دستوں کے ساتھ غرناطہ پہنچے۔ سعد کے زخم بھر چکے تھے لیکن ابھی تک اس کے چہرے پر نکاحت کے آثار باقی تھے۔ سکینہ کو چند دن قبل عبد المنعم، حسن اور ادریس کی شہادت اور سعد کے زخمی ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ سعد کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سعد نے پرنم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جان، ان کا خون رائیگاں نہیں گیا۔ انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ پورا ہو چکا ہے۔ ابا جان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کرتبہ آزاد ہو اور ہم وہاں اجڑے ہوئے گھر کو پھر آباد کر دیں۔ ماں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، انہوں نے اپنی جان کے عوض ساری قوم کی عزت اور آزادی کا سودا کیا تھا۔ اب ہزاروں اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہوں گی۔ طاہرہ میمونہ کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ مرابطین کو ملک الطوائف کے ساتھ کسی بڑی جنگ کی توقع نہ تھی۔ عوام کی نگاہوں میں معطوب ہو جانے کے بعد اندلس کے نام نہاد حکمرانوں کی طاقت اپنے اپنے محل یا قلعے کی چار دیواری تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جو قوم کے مستقبل کے متعلق سوچتے تھے پہلے ہی انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور اب ہوا کا رخ دیکھ کر صرف اپنے متعلق سوچنے والے لوگ بھی ان کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اندلس کے ہر گوشے میں لوگوں کے قافلے امیر یوسف کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے غرناطہ پہنچ رہے تھے۔ امیر غرناطہ کی گرفتاری کے بعد اندلس کے باقی حکمرانوں کو اپنے انجام کے متعلق غلط فہمی نہ تھی۔ وہ ایک طرف الفانسو کو اپنی مدد پر بلا رہے تھے اور دوسری طرف امیر یوسف کے پاس اپنے ایلچی بھیج کر منت گزاری کر رہے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین کے پاس ان کی التجاؤں کا ایک ہی جواب تھا کہ میں تمہیں مسلمان سمجھ کر تمہاری اعانت کے لیے آیا ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو اسلام کے بدترین دشمن ثابت کر چکے ہو۔ تمہارے لیے صرف یہی راستہ ہے کہ تم 3 ہفتوں کے اندر اندر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ ملوک الطوائف نے یہ خبر سنی کہ افریقہ کے اندرونی حالات کے پیش نظر امیر یوسف واپس جا رہا ہے۔ اندلس کے حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی کے پیغام بھیجے، لیکن چند دن بعد جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ امیر یوسف نے اندلس میں سیر بن ابو بکر کو اپنا نائب الحکومت مقرر کر دیا ہے تو ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ جن لوگوں نے سیر بن ابو بکر کو قریب سے دیکھا تھا وہ یہ جانتے تھے کہ یہ آہنی انسان صرف تلوار کی زبان سے ہم کلام ہونا جانتا ہے۔ قاضی ابو جعفر نے ایک اور مراسلہ لکھا اور اس کی نقول اندلس کے تمام حکمرانوں کے پاس بھیج دی۔ اس مراسلے کا مفہوم یہ تھا کہ حکمرانوں، خدا کی زمین تمہارے گناہوں سے بھر چکی ہے، اب روز حساب آ چکا ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین تمہارا معاملہ ایسے شخص کے ہاتھ پہ سونپ کر جا رہے ہیں جس کے ہاتھ فولاد سے زیادہ سخت ہیں۔ تمہارے کرائے کے سپاہی اس کا رستہ نہیں روک سکیں گے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مزید کشت و خون کے بغیر ہتھیار ڈال دو، ورنہ اب جو خون بہایا جائے گا وہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ امیر یوسف بن تاشفین غرناطہ کے ایک شاہی ایوان کے کمرے میں اپنے کاتب کو مراسلے کا جواب لکھ رہے تھے۔ سعد بن عبد المنعم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سپاہیانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ امیر یوسف اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنے قریب خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھیے۔ سعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ امیر یوسف کاتب کو چند سطور لکھوانے کے بعد پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد، تم سپاہیانہ لباس میں بہت بھلے لگتے ہو، لیکن ابھی تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، سعد نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کل جا رہا ہوں؟ مجھے سیر بن ابو بکر نے بھی بتایا ہے۔ میرا خیال تھا آپ چند دن اور ٹھہریں گے۔ نہیں، افریقہ کے حالات مجھے زیادہ دیر یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں تم سے ایک ضروری مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ تمہارے خیال میں غرناطہ کی گورنری کے لیے موزوں ترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ سعد نے قدر توقف کے بعد جواب دیا، جتنے آدمیوں کو میں جانتا ہوں ان سب میں سے قاضی ابو جعفر بہتر ہیں۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن قاضی ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے اس خدمت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ایک اور آدمی کے متعلق مصر ہیں۔ وہ کون ہے؟ سعد بن عبد المنعم۔ سعد بن عبد المنعم پریشانی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امیر یوسف نے میز پر سے ایک کاغذ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انہوں نے غرناطہ کے 20 چیدہ آدمیوں کی طرف سے یہ مراسلہ پیش کیا ہے۔
سعد نے مراسلے پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کاغذ میں اس پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے مشورے کے لیے بلایا ہے یا حکم دینے کے لیے؟ امیر یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، اب شاید مجھے حکم ہی دینا پڑے، بیٹھ جاؤ۔ سعد بیٹھ گیا۔ امیر یوسف کچھ دیر بغور اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، اگر تم میرے بیٹے بھی ہوتے اور مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ تم اس عہدوں کے لیے ناموزوں ہو تو میں تمہیں یہ ذمہ داری نہ سونپتا۔ غرناطہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ سعد نے جواب دیا، اگر یہ آپ کا حکم نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، کہو۔ سعد بولا، کرتبہ میں ایک مکان جس پہ میں نے آنکھ کھولی تھی برسوں سے اجڑا ہوا ہے۔ آج سے کئی سال قبل جب میرے والد اس مکان سے نکل کر کرتبہ کے قید خانے کا رخ کر رہے تھے تو ان کی زندگی کی آخری خواہش یہ تھی کہ اندلس آزاد ہو اور وہ قید خانے سے نکل کر پھر اس گھر کو آباد کریں۔ اس کے بعد میں اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس گھر سے نکلا تو میرے دل میں بھی یہی آرزو تھی۔ پھر چند برس کے بعد اتفاقاً مجھے چند دن اس گھر میں قیام کرنے کا موقع ملا، لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اس گھر میں ایک اجنبی ہوں۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں کسی دن اس جڑے ہوئے گھر میں آزادی کی قندیلیں روشن کروں گا۔ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا، وہ گھر ابھی تک ویران ہے۔ حسن اللیث کے مارکے میں ابا جان اور حسن کی شہادت کے بعد میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ ان کی روحیں اس مکان کے دروازے پر ہماری راہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ اس وقت تک ہماری راہ دیکھتی رہیں گی جب تک کہ کرتبہ آزاد نہیں ہوتا، اور کرتبہ کی آزادی اس وقت تک میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ اندلس کی ہر بستی اور ہر شہر میں آزادی کے چراغ روشن نہیں ہوتے۔ امیر یوسف نے شفقت امیز لہجے میں کہا، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تم بہت جلد اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر حسن اللیث کے شہیدوں کی روحوں کو سلام بھیج سکو گے۔ اب میں تم سے مشورہ لیتا ہوں، مومل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ غرناطہ کے علماء نے اس کے متعلق بھی بہت اچھی رائے دی ہے۔ سعد نے جواب دیا، وہ ہر لحاظ سے ذمہ داری کا اہل ہے۔ امیر یوسف ایک کاغذ پر چند سطور لکھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں کل رات کے تیسرے پہر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، شاید تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے۔ سعد نے اٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، کل رات کے تیسرے پہر؟ لیکن سیر بن ابو بکر نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد لشکر کو روانہ کر کے لے جائیں گے۔ پہلے میرا یہی ارادہ تھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اہل غرناطہ میرا جلوس نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مجھے یہ بات پسند نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت کم آدمیوں کو میری روانگی کا علم ہو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، سعد نے مغموم لہجے میں کہا۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر سعد نے مڑ کر دیکھا، امیر یوسف بن تاشفین کے چہرے پر ایک شفقت امیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ثانیہ توقف کے بعد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ اگلے روز رات کے تیسرے پہر مرابطین کی فوج کے پڑاؤ میں 500 سوار کوچ کے لیے صفے باندھے کھڑے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین سیر بن ابو بکر کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ فوج کے چیدہ چیدہ افسر خیمے سے باہر کھڑے تھے۔ امیر یوسف نے سب کے ساتھ یہ کے بعد دیگر مصافحہ کیا اور سفاروں کی صف کی طرف بڑھا۔ ایک مشل بردار اس کے آگے آگے تھا۔ خیمے سے تھوڑی دور ایک نوجوان نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی، دوسرا اس کے پاس کھڑا تھا۔ امیر یوسف نے سیر بن ابو بکر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد نوجوان کے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ وہ رکاب میں پاؤں ڈال رہا تھا کہ اچانک مشل کی روشنی میں اس کی نگاہ نوجوان کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ یہ سعد تھا۔ امیر یوسف نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ سعد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ خدا حافظ، اس نے اپنی آواز کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امیر یوسف گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سعد بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ صدا نکل رہی تھی، خدا حافظ میری قوم کے محسن، میرے دوست، میرے آقا، خدا حافظ۔ اندلس کے آفتاب کو رات کی تاریکی نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ سعد اس شاہ سوار کے گھوڑے کی ٹاپ سن رہا تھا جو اپنی تلوار کی نوک سے مسلمانان اندلس کے مستقبل کی تاریخ کا ایک نیا عنوان لکھ کر واپس جا رہا تھا۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، محبت، عقیدت اور تشکر کے آنسو، اور یہ آنسو صرف ایک فرد کے احساسات کے ترجمان نہ تھے بلکہ ایک پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اس قوم کے جذبات کی ترجمانی جس کے پاس اپنے محسن عظیم کے لیے خاموش دعاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے جس قوم کو ذلت سے نکالا تھا، اس کے اقبال کے پرچم 400 سال اور اندلس کی فضاؤں میں لہراتے رہے۔ اس نے جن بے کسوں کے آنسو پونجے تھے ان کے ہونٹوں پر 400 سال اور مسرت کی مسکراہٹیں کھیلتی رہیں۔
اس نے جن فرعونوں کی گردنیں جھکائی تھیں انہیں 4 صدیاں اور سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ افریقہ کا رجل عظیم ایک تاریک رات کا مسافر تھا جس کے پاؤں کے نشانات ان گنت قافلوں کے لیے روشنی کے میناروں کا کام دیتے رہے۔ ایک قوم کی بے بسی دیکھ کر قدرت کے دریائے رحمت سے لہر اٹھی اور اندلس کی خاک پر آزادی کے موتی بکھیرنے کے بعد روح پوش ہو گئی۔ یوم حساب شروع ہو چکا تھا۔ بھیڑیوں کی شکارگاہوں میں شیروں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ امیر یوسف بن تاشفین کے واپس جانے کے بعد سیر بن ابو بکر کی قیادت میں مرابطین کی فوج آندھی کی سی تیزی کے ساتھ اندلس کے طول و عرض میں پھیلنے لگی۔ ملوک و طوائف کے مضبوط ترین قلعے اس آندھی کے سامنے تنکوں کے انبار ثابت ہو رہے تھے۔ سیر بن ابو بکر جس ریاست کو فتح کرتا تھا وہاں تمام غیر اسلامی قانون منسوخ کر دیے جاتے تھے، بیگار اور تمام خراف شرع ٹیکس اڑا دیے جاتے تھے، حکومت کا نظم و نسق نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ملوک الطوائف کی حمایت میں کرائے کے سپاہیوں کی ایک تلوار بلند ہوتی تھی وہاں عوام کی سینکڑوں تلواریں ملوک الطوائف کے خلاف بے نیام ہو جاتی تھیں۔ ملوک الطوائف اندر اور باہر سے دوہری آگ کا سامنا کر رہے تھے۔ المریہ، مرثیہ اور چند اور سلطنتوں کی تسخیر کے بعد اشبیلیہ کی باری آئی۔ امیر یوسف نے مراکش پہنچ کر معتمد کو پیغام بھیجا کہ تم مقابلہ کرنے کی بجائے اگر اشبیلیہ چھوڑ کر میرے پاس چلے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن الفانسو معتمد کو مدد دینے کا وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے امیر یوسف کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سیر بن ابو بکر کے ایک جرنیل حرور الحشمی نے قلعہ رندہ پر حملہ کر کے معتمد کے بیٹے رازی کو قتل کر دیا۔ دوسرے جرنیل ابن حاج نے کرتبہ پر حملہ کیا۔ اہل کرتبہ مدت سے مرابطین کے لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوج کی آمد کی اطلاع ملتے ہی بغاوت کر کے فتح بن معتمد کو شہر کی حفاظت پر متعین تھا اس کو بھی قتل کر دیا اور حملہ آوروں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے۔ سیر بن ابو بکر بذات خود اشبیلیہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس نے کرمونا کو فتح کیا۔ اشبیلیہ کے محاذ سے گزران میں اسے یہ خبر ملی کہ الفانسو معتمد کی اعانت کے لیے 16,000 فوج کے ساتھ دلیتلا سے اشبیلیہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ سیر بن ابو بکر نے ابو اسحاق المتلونی کو 7,000 سواروں کے ساتھ الفانسو کی پیش قدمی روکنے کا حکم دیا۔ المتلونی افریقہ کے ایک جنگجو قبیلے کا نام ہے۔ ابو اسحاق نے تلیتلا سے تھوڑی دور حسن المدور کے مقام پر الفانسو کی فوج کو ایک عبرت ناک شکست دی۔ اس شکست نے الفانسو کی رہی صحیح امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مرابطین نے اہل اشبیلیہ کے تعاون سے فصیل کو ایک جگہ سے توڑ دیا اور شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے معتمد کے محل پر حملہ کر دیا۔ سیڑھیاں لگا کر محل کی فصیل کے اوپر چڑھ گئے۔ معتمد کا ایک اور بیٹا مالک محل کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا۔ معتمد نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر اپنے چاروں اطراف مایوسی کی کٹائیں دیکھ کر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیر بن ابو بکر نے معتمد، ملکہ رمیکا، شہزادہ رشید اور شاہی خاندان کے باقی افراد کو گرفتار کر کے طنجہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب قیدیوں کو جہاز وادی الکبیر کے راستے سمندر کی طرف روانہ ہونے کو تھا تو اشبیلیہ کے ہزاروں انسان کنارے پر کھڑے ہو کر یہ عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ قیدیوں کو ننگی تلواروں کے پہرے میں جہاز پر سوار کیا گیا۔ قیدیوں کے بعد سعد بن عبد المنم جہاز میں داخل ہوا۔ جہاز کا کپتان اور ملاح ادب سے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سعد نے جہاز کے کپتان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امیر کا حکم ہے کہ قیدیوں کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ طنجہ پہنچنے سے پہلے کسی جگہ قیام نہ کریں۔ قیدی جہاز کے دوسرے کونے میں کھڑے تھے۔ رمیکا نے سعد کو دیکھتے ہی معتمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اسے جانتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس نے ہمارے دربار میں اس دن کے متعلق پیشین گوئی کی تھی۔ معتمد نے رنج و کرب کے بوجھ سے جھکی ہوئی گردن اٹھائی اور سعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ آج شاید میں آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر بھی پہچان نہ سکوں۔ رمیکا نے کہا، یہ وہی ہے جو ہمارے دربار میں باغیانہ تقریر کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ معتمد نے دوبارہ سعد کی طرف دیکھا اور اچانک اس کے کانوں میں الفاظ گونجنے لگے جو گزشتہ چند برس میں بھول جانے کی تمام کوششوں کے باوجود کبھی کبھی اس کی نیندیں حرام کر دیا کرتے تھے۔ سعد کپتان کے ساتھ قیدیوں کے کمروں کے معائنہ کرنے کے بعد معتمد کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ثانیے کے لیے رکا اور پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جہاز سے اتر گیا۔ جب جہاز روانہ ہوا تو کنارے پر لوگوں کے ہجوم میں سے بعض لوگوں نے مسرت کے نعرے بلند کیے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کی مغموم نگاہیں دنیا کی بے ثباتی کا ماتم کر رہی تھیں۔ اشبیلیہ کا ایک بوڑھا شاعر اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہہ رہا تھا، معتمد
فیاض تھا، بہادر تھا، بیدار مغز تھا، لیکن ایک آوارہ مزاج عورت کی صحبت نے اسے ذلت کے آخری گڑھے تک پہنچا دیا۔ ملکہ رمیکا جہاز کے کونے میں کھڑی اپنے عظیم الشان محل کی طرف دیکھ رہی تھی، اور جب اس محل اور اس کی آنکھوں کے درمیان آنسوں کے پردے حائل ہونے لگے تو اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں اپنے شوہر سے کہا، کیا ہم پھر یہاں نہیں آئیں گے؟ کیا یہ وحشی ہم پر اشبیلیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے؟ کیا وہ محفلیں ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہیں؟ ملکہ، اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس چراغ کا تیل ختم ہو چکا ہو وہ آنسوؤں سے نہیں جلا کرتا۔ ایک جگہ دریا کے کنارے چند عورتیں مٹی گوندھ رہی تھی۔ ادھر دیکھیے، ملکہ رمیکا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ کو وہ دن یاد ہے جب میں نے مٹی گوندھنے کی خواہش کی تھی اور آپ نے مجھ کو رمبر کے ڈھیر لگوا دیے تھے؟ معتمد نے کرب امیز لہجے میں کہا، رمیکا، خدا کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو اور ماضی کو بھول جاؤ۔ نہیں نہیں، میں ماضی کو نہیں بھول سکتی۔ رمیکا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ نکلا۔ عشاء کی نماز کے بعد سعد اور احمد شہر سے باہر فوج کے مستقر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سپاہی نے پردہ اٹھا کر اندر جھانکتے ہوئے کہا، غرناطہ سے ایک آدمی آپ سے ملنے چاہتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کسی توقع کے بغیر دروازے سے سر نکالتے ہوئے کہا، ایک آدمی نہیں، چچا الماس کہو۔ سعد اور احمد ہنستے ہوئے اٹھ کر آگے بڑھے اور سپاہی اپنا سا منہ لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ الماس سعد اور احمد کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، چچا تم اس وقت کیسے آئے؟ خیر گھر میں خیریت ہے نا؟ گھر میں خیریت ہے، اور میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم کرتبہ کب جا رہے ہیں؟ وہاں سے آقا کے کئی دوست ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ سب اصرار کرتے ہیں کہ ہم فوراً اپنے گھر چلے جائیں۔ سعد نے کہا، میں بھی احمد کے ساتھ یہی باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ احمد آپ سب کو کرتبہ پہنچائے۔ الماس نے کہا، تو آپ غرناطہ نہیں جائیں گے؟ آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ ہم وہاں سے ایک ساتھ کرتبہ جاتے۔ سعد نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن آج مجھے ایک اور مہم سونپ دی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ 1 ماہ تک کرتبہ پہنچ جاؤں گا، اور اس کے بعد جب تک بطلیموس، بلنسیا اور کسترا پر چڑھائی نہیں ہوتی میں وہیں رہوں گا۔ اب آپ کل کا دن یہاں آرام کریں اور پرسوں احمد کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں مرثیہ جا رہا ہوں۔ وہاں شمالی سرحد پر بلنسیا سے نصرانی فوج کے چند دستے لوٹ مار کر رہے ہیں اور مجھے ان کی روک تھام کے لیے دفاعی چوکیاں قائم کرنے کا حکم ہے۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ الصبح صبح۔ تو میں اور احمد بھی الصبح صبح روانہ ہو جائیں گے، مجھے آرام کی ضرورت نہیں۔ اگلی صبح سعد نے 1000 سواروں کے ہمراہ مرثیہ اور احمد نے الماس کے ساتھ غرناطہ کا رخ کیا۔ 1 ماہ کے بعد سعد بن عبد المنم نے مرثیہ کی ایک سرحدی چوکی سے سیر بن ابو بکر کو لکھا کہ ہم نے بلنسیا کی نصرانی لٹیروں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد سرحد پر دفاعی چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ مقامی رضاکار ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اب بظاہر چند ماہ کے لیے دشمن کی طرف سے کسی اقدام کی توقع نہیں، لیکن ہمیں اس علاقے کو اس وقت تک محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے جب تک کہ بلنسیا سے کنبتور کے اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ حسن اللیث اور حسن المدور کی شکستوں کے بعد دشمنان اسلام کے گروہ بلنسیا میں کنبتور کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ ابن ہود کی ملت فروشی کے باعث سرکستہ بھی شمال کے عیسائیوں کا مستقر بن چکا ہے۔ اگر ہم سرکستہ پر قبضہ کر لیں تو شمال کے لٹیروں کی توجہ اپنی اپنی ریاستوں کی سرحدوں کی دفاع پر مرکوز ہو جائے گی، اور اس کے بعد بلنسیا پر یلغار کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ جس طرح یحییٰ القادر نے بلنسیا کو عملی طور پر کنبتور کے قبضے میں دے رکھا ہے، ابن ہود سرکستہ کی ریاست الفانسو کے سپرد کر دے گا، اور یہ دونوں ہمیں اپنا مشترکہ دشمن سمجھ کر آپس میں اتحاد کر لیں گے۔ چند دنوں بعد سعد کا ایلچی سیر بن ابو بکر کی طرف سے یہ جواب لے کر واپس آیا کہ امیر المومنین نے آپ کو ایک نئی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں 10 دن کے اندر اندر کرتبہ پہنچ رہا ہوں اور آپ کی جگہ ابن حاج کو بھیج رہا ہوں۔ آپ سرحد پر اپنی ذمہ داریاں ابن حاج کو سونپ کر کرتبہ پہنچ جائیں۔ سعد کو اس خط سے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اسے جس نئی ذمہ داری کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ تیسرے دن ابن حاج پہنچ گیا اور سعد نے کرتبہ کا رخ کیا۔ ایک مجاہد برسوں کے بعد اس وطن کی طرف لوٹ رہا تھا جس کی عزت اور آزادی کے لیے اس نے بچپن کی مسرتیں اور جوانی کی راحتیں قربان کی تھیں۔ کرتبہ سعد بن عبد المنم کے لیے ایک ایسا باغ تھا جس نے اپنے خون اور پسینے آنسوؤں سے آب یار کیا تھا۔ اپنی راہ کے ہر ذرے میں وہ ایک نئی دل فریبی اور رعنائی دیکھ رہا تھا۔ سعد کی زندگی کے چہرے سے بدنمائی کے تمام داغ دھل چکے تھے اور اس کے دل کی آواز کہہ رہی تھی، یہ زمین میری ہے، یہ سرسبز باغ، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ پہاڑ اور یہ ندیاں
میری ہیں۔ آج میں اس دنیا میں ایک اجنبی نہیں۔ کرتبہ سے چند میل دور اس نے ایک چھوٹی سی بستی میں گھوڑا روک کر ایک کسان سے پانی مانگا اور کسان پانی کی بجائے دودھ کا کٹورا ابھر کر لے آیا۔ میں نے پانی مانگا تھا، سعد نے کہا۔ کسان نے مسکرا کر جواب دیا، اب اس ملک پر اللہ کے بندوں کی حکومت ہے، اب پانی مانگنے والوں کو دودھ ملا کرے گا۔ آپ کا گھوڑا تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے، آپ یہاں آرام کریں۔ سعد نے جواب دیا، نہیں، میری منزل بہت قریب ہے۔ دوپہر کے وقت وہ شہر میں داخل ہوا۔ کرتبہ میں ایک نئی زندگی کروٹیں لے رہی تھی۔ برسوں استبداد کی چکی میں پسنے والے انسانوں کے چہروں پر ایک نیا خون دوڑ رہا تھا۔ ان کی گفتار اور ان کی چال میں جرت اور بے باکی آ چکی تھی۔ شہیدان ملت کے خون کے چھینٹے کرتبہ کے باغ کو ایک نئی بہار عطا کر چکے تھے۔ آج ہر شخص کی پیشانی پر یہ تحریر نقش تھی کہ کرتبہ میرا ہے۔ اپنے مکان کے دروازے پر وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ ایک نوکر نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور چند ثانیے دروازے میں کھڑا باغ کے درختوں کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے ماضی کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اس باغ میں گھوما کرتا تھا، پھر جب وہ اپنے بھائیوں اور محلے کے بچوں کے ساتھ ان درختوں کے نیچے کھیلا کرتا تھا۔ سن شعور سے لے کر ہجرت کے زمانے تک کئی واقعات اس کی آنکھوں میں پھر گئے۔ اسے اپنی وہ دعائیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے اسی گھر کا آخری بار خیر آباد کہتے ہوئے مانگی تھی۔ احمد اور الماس کو اندر سے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ الماس کے ساتھ چند رسمی باتیں کرنے کے بعد وہ احمد کے ساتھ رہائشی مکان میں داخل ہوا۔ صحن میں سکینہ، میمونہ اور طاہرہ کھڑی تھیں۔ سعد کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ کرتبہ میں امیر یوسف بن تاشفین کے نائب الحکومت کی آمد کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شہر کا ناظم ایک دن پہلے یہ اعلان کر چکا تھا کہ سیر بن ابو بکر جمعے کی نماز کے وقت کرتبہ پہنچ جائیں گے اور جامعہ کرتبہ میں خطبہ دیں گے۔ سعد اور احمد جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ الماس دروازے پر آ کر چلانے لگا، سعد، احمد، جلدی باہر آئیے۔ سعد اور احمد بھاگ کر باہر نکلے تو الماس نے ہانپتے ہوئے کہا، وہ یہاں آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، چلیں جلدی چلیے۔ کون آ گئے ہیں؟ آپ اتنے بے حواس کیوں ہیں؟ سعد نے اطمینان سے کہا۔ الماس نے جواب دیا، سیر بن ابو بکر اور قاضی ابو جعفر، میں انہیں دیوان خانے میں چھوڑ آیا ہوں، وہ سیدھے ہمارے مکان پر آئے ہیں، ہمارے دروازے پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا ہے۔ سعد اور احمد دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ سیر بن ابو بکر، قاضی ابو جعفر اور شہر کا ناظم برآمدے میں کھڑے تھے۔ دونوں بھائیوں نے معزز مہمانوں کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ سیر بن ابو بکر نے کہا، سعد، امیر المومنین نے لکھا تھا کہ جب تم کرتبہ پہنچو تو سب سے پہلے سعد کے گھر جاؤ، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ مجھے یہ حکم نہ بھی دیتے تو بھی میں سب سے پہلے یہیں آتا۔ مجھے راستے میں دیر لگ گئی، ورنہ میں صبح تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں امیر کے دوسرے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ تم کرتبہ کے گورنر کا عہدہ سنبھال لو۔ سعد نے قدر توقف کے بعد جواب دیا، امیر المومنین کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ سیر بن ابو بکر نے مسکرا کر قاضی ابو جعفر کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ کی سفارش کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں آج اہل کرتبہ کو یہ پیغام دے سکوں گا کہ فتح کا بہترین انعام ان کے حصے میں آیا ہے۔ پھر وہ احمد کی طرف متوجہ ہو کر بولا، احمد، میں آپ کے لیے بھی امیر المومنین کا حکم لایا ہوں۔ آپ کو المریہ کی گورنری کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور میری اور قاضی ابو جعفر کی تائید کے بعد آپ کے لیے اس حکم سے سرتابی کی گنجائش نہیں رہتی۔ احمد نے جواب دیا، مجھے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں، لیکن میں یہ کہنے کی جرات نہیں کروں گا کہ امیر المومنین کا انتخاب غلط ہے۔ آپ کو تیاری کے لیے 3 دن دیے جاتے ہیں۔ چلیے، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ باہر سڑک پر ان کی بگی کے گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا۔ سیر بن ابو بکر نے بگی پر سوار ہونے کی بجائے لوگوں کے جلوس میں پیدل مسجد کا رخ کیا۔ جامعہ کرتبہ میں جمعہ کی نماز کے بعد اہل شہر نے مسرت کے نعروں کے ساتھ سیر بن ابو بکر کا یہ اعلان سنا کہ سعد بن عبد المنم کو کرتبہ کا حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ لوگوں کے اصرار پر سعد تقریر کے لیے اٹھا اور اسے دیکھنے والوں کی نگاہیں عقیدت اور محبت کے جذبات سے لبریز تھیں۔ اس نے قدر ہچکچاہٹ کے بعد تقریر شروع کی۔ برادران ملت، مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ خدا سے دعا کیجیے کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکوں۔ تم میرے گواہ ہو کہ میں اس مسجد میں حدود اللہ کا پابند رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے وعدے سے منحرف ہو جاؤں، اگر میں عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ دوں، اگر میں اس عہدے کی خدمت دین کی بجائے ذاتی منافعت کا ذریعہ سمجھ لوں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے کان سے پکڑ کر اس مسجد سے اتار دو۔ میں نے افریقہ کے چرواہوں میں یہ جرت دیکھی ہے کہ وہ سر دربار امیر یوسف بن تاشفین کا دامن پکڑ کر عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں
اور ان کی پیشانی پر شکن تک نہیں آتی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے نائب بھی ان کے نقش قدم پر چلیں تو اپنے دلوں میں حق و انصاف کی آواز بلند رکھنے کی جرت پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حکمران حق پرست اور عادل ہوں تو اپنے دلوں میں حق گوئی کا جذبہ زندہ رکھو۔ ان لوگوں کے سامنے گردن مت جھکاؤ جو خدا کے باغی ہیں۔ ان لوگوں کا احترام کرنا گناہ ہے جو خدا کے دین کا احترام نہیں کرتے۔ ہم اندلس کے حکمرانوں کی نااہلی اور گمراہی کے باعث تباہی اور بربادی کا بدترین دور دیکھ چکے ہیں، لیکن میں خوش آمدی شاعروں اور ادیبوں کو ان حکمرانوں کی نسبت کم مجرم نہیں سمجھتا جو ان کے ہر برے سے برے فعل کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیا کرتے تھے۔ وہ ایک عیسائی حکمران کے باجگزار تھے اور یہ انہیں ہفتے اقلیم کے بادشاہ کہتے تھے، اور اپنی عیاشیوں کا سامان مہیا کرنے کے لیے رایا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے۔ یہ ان کی عمارت اور فیاضی کے گن گاتے تھے۔ انہوں نے شراب خوری، بے دینی اور بے حیائی کو اپنا شعار بنا لیا تھا، اور یہ ان کے زہد و تقوی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ان خوش آمدیوں اور مطلب پرستوں نے مطلوق الطوائف کا مزاج اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ وہ حق کی آواز کو اپنے لیے گالی سمجھتے تھے۔ یاد رکھیے، جو قوم حق کو صداقت سے منہ پھیر لیتی ہے ان کے آغوش میں مامون الزنون، یحییٰ القادر اور ابن کاشا جیسے لوگ جنم لیتے ہیں جو انسانوں کی بستیوں کو درندوں سے بھر دیتے ہیں۔ قدرت اس کی آنت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور ان کا ہر قدم تنزل کی طرف اٹھتا ہے، اور جو قوم صدق و خلوص کے ساتھ خدا کی راہ پر گامزن ہوتی ہے قدرت اسے طارق اور عبد الرحمن جیسے قافلہ سالار عطا کرتی ہے۔ دنیا کی رزم گاہوں میں فتوحات اس کے پاؤں چومتی ہے اور اس کا ہر قدم بلندی کی طرف اٹھتا ہے۔ ہم ملوک الطوائف کی نااہلی اور عمرہ کی بے حسی کے باعث انحطاط کے آخری گڑھے میں پہنچ چکے تھے۔ کفار کا لشکر اور اشبیلیہ کرتبہ اور گرناطہ کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا، لیکن خدا کو ہماری تباہی منظور نہ تھی۔ وہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اور موقع دینا چاہتا تھا۔ افریقہ کے رہ گزاروں سے ایک مجاہد اٹھا اور اس نے وحشت اور ظلمت کے طوفانوں کا منہ پھیر دیا۔ آج ہم فاتح ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ فتح ہمیں ان ان گنت قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ آج زلاکا اور حسن لیت کے گمنام شہیدوں کو یاد کیجیے جنہوں نے اپنے خون سے اندلس کی تاریخ کا نیا عنوان لکھا ہے۔ آج اپنے ان محسنوں کو یاد کیجیے جنہوں نے ظلمت کے طوفانوں میں حق و صداقت کی قندیلیں روشن کی تھی۔ آج ان سر پھروں کو یاد کیجیے جنہوں نے حق کی آواز بلند کرنے کے عوض اپنی زندگیاں ملوک الطوائف کے قید خانوں میں گزارنی ہوئی۔ آج قوم کے یہ محسن ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی مقدس روحیں ہیں، آج ابھی ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اگر ہم آج احسان فرموش نہیں تو ہمیں کسی وقت بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی عظیم الشان قربانی کا ایک مقصد تھا۔ اس لیے قربان ہونے کے اندلس میں دین کا پرچم بلند رہے، اس لیے قربان ہوئے کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون رائج ہو۔ اندلس ملت کے شہیدوں کی امانت ہے۔ آئیے آج صدق کے دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ انہوں نے شجرہ اسلام کو اپنے خون سے آب بیار کیا ہے اور ہم اسے دوبارہ خزاں کی آندھیوں کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اس ملک کو اپنے لیے امن اور عافیت کا گھر بنا دیا ہے اور ہم اس گھر میں ملوکیت اور استبداد کے بہت بت کھڑے نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے غلامی کی لعنت چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں اپنی تقریر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خدا قیامت کے دن ہمیں زلاکا اور حسن لیت کے شہیدوں کے سامنے شرمسار نہ کرے۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔